الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کوڑیوں کے ملتے ہیں اب تین تین، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ سامعین حضرات، کچھ وقت پہلے ایک جگہ سے ایک کال آئی اور مناظرے کا چیلنج دیا گیا، اور کال پر کہا گیا کہ آپ اپنے اکابر کو، علماء دیوبند کے 4 اکابر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی، خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ تعالی، ان کو مسلمان ثابت کریں۔ میں نے جواب دینے سے پہلے ان سے کچھ سوالات کیے، جس سوالات کو سن کر وہ صاحب بھڑک اٹھے اور ان کی زبان سے گالیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ ان 4 اکابرین کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کس موضوع پر؟ میں نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں آپ نے جھانکا ہے کہ آپ کے فتوے کی زد میں آپ کے امام احمد رضا خان صاحب اور ان کے ماننے والے ہم مسلک، انہی کے فتووں سے آپس میں پوری بریلی فیکٹری جل رہی ہے۔ یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا پہلے تم مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی خلیل احمد سہارنپوری کو مسلمان ثابت کرو۔ میں نے کہا تم نے مولوی کہہ کر تم خود بریلی کے فتووں کی زد میں آ کر تم بھی کافر ہو گئے اور مسلمان نہیں رہے، کیونکہ تمہارے امام نے لکھا ہے کہ جو مولوی کہے ان لوگوں کو، علماء دیوبند کو، مولوی علامہ اس طرح کہہ کر پکارے، وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا۔ سامعین، میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کس طرح آپس میں لڑائی چل رہی ہے اور کس طرح آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی۔ اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب 50 سال مسلسل اسی جد و جہد میں منہمک رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی یا وہابی۔ اندازہ لگائیں آپ کہ ان کے گھر کی کتاب یہ بتلا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کام ہی یہی تھا۔ انہوں نے اسی جد و جہد، یہی محنت کری کہ آپس میں کس طرح بٹ جائیں، آپس میں کس طرح فرقہ واریت پھیل جائے، اور ان کے گھر کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کری، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت 50 سال تک اسی جد و جہد میں منہمک رہے، یہاں تک کہ 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئی۔ اب آگے چلیں، یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد 16 ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں، غور فرمائیں، یہ لکھتے ہیں کہ دیوبندی عالم دین نہیں، ان کے اقوال پر مطلع ہو کر انہیں عالم دین سمجھنا خود کفر ہے۔ علماء حرمین شریفین نے انہی لوگوں کے لیے بالاتفاق تحریر فرمایا ہے کہ جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ کافر ہوا۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا فتویٰ ہے، فتاوی رضویہ جلد 16، فتویٰ ہے کہ ان کو عالم دین سمجھنا کفر ہے۔
اس کے بعد انہی کے گھر کی فیکٹری کا دوسرا پروڈکٹ الطاری الداری مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی اپنی کتاب الطاری الداری کے صفحہ 22 پر لکھتے ہیں وہابی منکر رحمۃ اللہ العالمین کو مکرمی جناب مولانا صاحب السلام علیکم لکھنا کفر و اضلال ہے۔ اس کے بعد صفحہ 34 پر یہی صاحب لکھتے ہیں کہ شک نہیں کہ یہ شخص کافر اور اسے مولانا صاحب کہنا اور اپنے زوم کے اسلامی جلسوں کا صدر بنانا اور مسلمانان ہند کا شیخ ٹھہرانا سب کفر۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسے مکرمی جناب مولانا صاحب السلام علیکم لکھنا کفر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی فیکٹری کے سب سے اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں اور مجدد دین و ملت کہلاتے ہیں۔ ان کا فتویٰ ہے کہ ان کو عالم دین سمجھنا کفر، اور انہی کے بیٹے کا فتویٰ ہے کہ ان کو مولانا صاحب لکھنا، علامہ صاحب السلام علیکم لکھنا یہ کفر ہے۔ اب دیکھیں اس کفر کی زد میں جو ان کی بندوق سے نکلا ہے اس کے نیچے کون کون آتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت صاحب سے غلطی ہو گئی۔ کیوں اعلیٰ حضرت صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ احکام شریعت ہے آپ کے سامنے، توجہ کریں۔ احکام شریعت کے صفحہ 27 پر یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا، یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر بھی خطا نہیں کر سکتی، یعنی اعلیٰ حضرت سے خطا نہیں ہو سکتی۔ تو جب خطا نہیں ہو سکتی تو فتویٰ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یعنی فتویٰ یہ صحیح ہے۔ اب اس فتوے کی زد میں ہم آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھیں گے، آپ غور فرمائیں کہ ان فتوے کی زد میں علماء دیوبند چھوڑیں، انہی کے گھر کے لوگ اور انہی کے گھر کے مولانا، انہی کے گھر کے مولوی، یہ سب ان فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، پہلے ان کے صدر الشریعہ کہلانے والے مفتی محمد امجد علی کی فتاوی امجدیہ میں یہ مولانا اشرف علی تھانوی کو 2 جگہ لکھتے ہیں مولوی اشرف علی، پھر آگے لکھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی، یہ دیکھیں 2 جگہ فتاوی امجدیہ۔ پھر آگے چلیں، مفتی جیش محمد صدیقی برکاتی جنہیں شیر نیپال بھی کہا جاتا تھا، وہ فتاوی برکات میں لکھتے ہیں مولوی اعجاز علی دیوبندی۔ اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا ان لوگوں پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اعلیٰ حضرت کے قلم کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا اس کی زد میں یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ان پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر یہ کتاب ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد فاضل بریلوی اور ترک مولات، اس کے صفحہ 35 پر لکھتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی، پھر آگے لکھتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی، آپ دیکھ لیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی، پھر ایک جگہ لکھتے ہیں مولانا محمود حسن، پھر ایک جگہ لکھتے ہیں مولانا مولوی سید احمد بریلوی، پھر ایک جگہ لکھتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی۔ کیا یہ اکابر، یہ علماء دیوبند نہیں تھے؟ کیا یہ دیوبند کے اکابر نہیں تھے؟ ان کو مولوی کہنا اگر کفر ہے تو یہ ساروں پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پھر یہ محمد سعید احمد اسد صاحب کی کتاب اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ 6 پر لکھتے ہیں کہ اسی کی تفسیر میں دیوبندی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ کیا لکھ رہے ہیں، دیوبندی شیخ الاسلام علامہ، کیا ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا؟ آگے لکھتے ہیں دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں، اب یہ بتائیں ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا؟ پھر آگے ایک اور جگہ لکھتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری، صفحہ 15 پر، پھر صفحہ 18 پر لکھتے ہیں ایک دیوبندی عالم مولانا سرفراز صفدر، پھر اس کے آگے لکھتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی ان کے علماء کی کتابیں ہیں جن میں یہ صاف مولوی مولانا کا لفظ، علامہ کا لفظ لکھتے نظر آتے ہیں۔ کیا ان پر فتویٰ نہیں لگے گا؟ اب بریلی فیکٹری چپ کیوں ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے المعتمد المستند، اس کی ترجمہ کرنے والے مفتی محمد اختر رضا خان قادری، اس میں وہ صفحہ نمبر
12 پر لکھتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی۔ اب آپ بتائیں ان پر کیا فتویٰ لگے گا۔ یہ کتاب حقائق کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی، اس میں یہ انہوں نے جو فہرست دی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ مولوی قاسم نانوتوی اور دیگر مولوی اسماعیل دہلوی ان سب کے نام مولوی کے ساتھ لکھ رہے ہیں، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ ہمارا سوال یہ ہے۔ زیر و زبر، یہ ان کے گھر کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر یہ دیکھیں آپ، یہ 29 پر لکھتے ہیں مولانا عامر عثمانی، اور یہاں پر مولانا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ توضیح البیان علامہ غلام رسول سعیدی کی، اس کی صفحہ 50 پر لکھتے ہیں دیوبند کی شہادت، اس میں لکھتے ہیں شیخ الہند، آپ دیکھ لیں۔ پھر نیچے لکھتے ہیں دیکھیے مولوی محمود حسن صاحب ایاک نستعین کی تفسیر، یہ پوری آگے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے مولوی کا لفظ استعمال کیا، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پھر اسی طرح آگے صفحہ 60 پر لکھتے ہیں اس حدیث کو دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہ سارے کے سارے بریلی سے نکلی ہوئی وہ بندوق اعلیٰ حضرت کی ان گولیوں کی بوچھار میں یہ سارے کے سارے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اب یہ دیکھیں 66 زہریلے سانپ، حضرت علامہ مولانا محمد طفیل رضوی صاحب کی۔ اب دیکھیں اس میں لکھا ہے عقیدہ دیوبندی پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی، پھر لکھتے ہیں دیوبندی پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی۔ اب آپ دیکھیں پھر آگے لکھتے ہیں دیوبندی پیشوا مولوی حسین علی، دیوبندی پیشوا مولوی حسین علی، دیوبندی پیشوا مولوی اشرف علی، دیوبندی پیشوا مولوی قاسم نانوتوی۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ سارے جو مولوی مولانا علامہ کہنے والے ہیں یہ سب اس کفر کے زد میں آ کر کافر بنے کہ نہیں بنے؟ ایسے سینکڑوں حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر ان پر فتویٰ کون لگائے گا؟ جو لوگ مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور بڑی ڈھیڈائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے اکابرین کو جو ہے مسلمان ثابت کرو، ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ بھئی تمہارے اکابرین کیا تمہارے اعلیٰ حضرت اور ان کے ماننے والے ہم مسلک لوگوں کے فتووں سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے اکابرین بچے ہوئے ہیں؟ تم قطعاً ثابت نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے مولوی اور مولانا کہنے پر کفر کے فتوے لگائے، میں نے آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کیے، ایسے سینکڑوں حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ فساد سے محفوظ فرمائے۔